میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے آج کا ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے جس کو انگلش میں بولتے ہیں مینوریجیا، یا اردو میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیریڈز کی زیادتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو فزیشین ہوں، تو یہ تو ایک گائنیکالوجی کا ایک لیڈیز کا پرابلم ہے، تو یہ میں اس کے اوپر کیوں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس کی وجہ ایکچولی یہ ہے، ایک تو یہ جو پرابلم ہے یہ بہت ساری خواتین پہلے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے پیریڈ جو ہے وہ نارمل ہیں، کس سے زیادہ ہوں تو وہ ایب نارمل ہیں، اور پھر اس کے کچھ میڈیکل کانسیکوینسز ہوتے ہیں، وہ میڈیکل سمٹمز کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں، بٹ اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ پیریڈز کی زیادتی ہے۔ تو پہلے تو یہ تعین کیا جائے کہ کتنے پیریڈز آنا نارمل ہوتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں تو اس چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ایک جنرل آئیڈیا کے مطابق اگر آپ کو 7 دن سے بھی زیادہ آتے ہیں، یا آپ کو کلوٹ کی صورت میں بلڈ آتا ہے، یا آپ کو 2-3 گھنٹے بعد پیڈ بدلنا پڑتا ہے، یا پیریڈز کے دوران آپ بالکل ہی نان فنکشنل ہو جاتے ہیں، آپ کام کاج نہیں کر پاتے، ڈیزی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ نقاہت ہوتی ہے، تو یقیناً یہ زیادہ ہیں۔ اگر آپ کو شروع سے ہی زیادہ آ رہے ہیں تو غالباً آپ کو نہیں پتہ چلا کہ زیادہ ہیں، لیکن آپ سائلنٹلی شاید سفر کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس طرح کی ہے کیفیت تو ضرور اپنے گائنیکالوجسٹ سے ملیں۔ لیکن ہمارے پاس ایز اے فزیشین پیشنٹ آتے ہیں جو خون کی کمی کی وجہ سے، اور خون کی کمی کی وجوہات بہت ہیں، لیکن ایک ان میں سے یہ ہے پیریڈز کا زیادہ آنا، اس لیے میں اس کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس کی علامات وہی ہوتی ہیں جو خون کی کمی کی علامات ہیں، مثلاً کمزوری ہونا، رنگ کا پیلا ہو جانا، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، اٹھ کے جب چلتے ہیں تو تھوڑے سے چکر آنا، ڈیزی فیل کرنا، ہمت کا ختم ہو جانا، یہ ساری اس کی علامات ہیں۔ انیمیا جس کو بولتے ہیں خون کی کمی، اس کی کوئی اس طرح کی پکی سمٹم نہیں ہوتی کہ فوراً اس کے اوپر پہچان لیا جائے۔ ویگ سے سمٹم ہوتی ہے، فٹیگ بہت ہوتی ہے، یعنی آپ اپنی جو آپ کا سٹیمنا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، آپ انڈر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اپنا جو آپ کی ہیلتھ ہے وہ اس کے آپ پورا اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے۔ کچھ لوگ محسوس ہی نہیں کرتے کہ ان کو پیریڈ زیادہ آتے ہیں، کچھ محسوس تو کرتے ہیں لیکن وہ شائی ہوتے ہیں، وہ شیئر نہیں کرتے ڈاکٹر کے ساتھ۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈاکٹر کے ساتھ یہ چیز شیئر کریں، اور اس کا انشاءاللہ حل نکل آئے گا۔ زیادہ پیریڈز آنا نارمل نہیں، یہ ایک بیماری ہے اور اس کا علاج ممکن ہے، اور یہ علاج آپ کو کرانا چاہیے۔ تو ایک تو علاج یہ ہے کہ پیریڈز کا جو زیادہ ہونا اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، وہ زیادہ تر گائنیکالوجسٹ آپ کے جو ہیں وہ گائیڈ کریں گے، بٹ جنرلی ایک دوائی ہے ٹرازیمک ایسڈ، اور ایک ہے ساتھ میں اس کے جو نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز، یہ ہم دونوں دے دیتے ہیں پیریڈز کے دونوں میں، ایٹ لیسٹ پہلے 3 دن جب فلو زیادہ ہوتی ہے تو اس میں کم ہو جاتی ہے، لیکن یقین جانے یہ ایک ٹیمپرری ٹریٹمنٹ سمجھیے، اصل ٹریٹمنٹ اس کا گائنیکالوجسٹ ہی کریں گے، کیونکہ اس میں ٹریٹمنٹ سے پہلے یہ ڈٹرمن کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے اندر پیریڈز کی زیادہ آنے کی وجہ کیا ہے۔ اب لیتے ہیں اس کا میڈیکل پہلو۔ میڈیکل پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہر سائیکل میں آپ کا بلڈ لاس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پیریڈ زیادہ نہیں آتے تو بھی ایک سرٹن اماؤنٹ بلڈ لاس تو ہوتا ہی ہے، لیکن جب اگر پیریڈ زیادہ آتے ہیں تو وہ لاس زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہماری باڈی میں خون بنانے کا نظام ذرا سلو ہے، اور ہماری خوراک میں آئرن جو ہے وہ ہر طرح کے کھانے میں موجود نہیں ہوتی، اور ہر انسان کا جو اسٹمک ہے وہ آئرن کو پوری طرح سے جذب بھی نہیں کر پاتا۔ تو ہوتا تو یہ ہے کہ جب آپ کا خون ضائع ہوتا ہے تو باڈی کے تمام نیوٹرینٹ جو ہیں، تمام جو غذائی عناصر ہیں وہ ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن باقی سارے جو وائٹامنز ہیں، وہ پروٹینز ہیں، وہ ہمارے کھانے میں ابنڈنٹلی موجود ہوتے ہیں، تو وہ تو کھانے سے پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آئرن چونکہ کھانے میں کم ہوتا ہے، اس لیے ٹائم کے ساتھ آپ کو آئرن کی کمی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ خون ٹیسٹ کریں
تو خون کے جو کمی ہے وہ ریفلیکٹ ہوگی اس طرح سے کہ جیسے آئرن کی کمی ہے. اگر آپ آئرن ٹیسٹ کریں گے تو آئرن لیول بھی کم آئے گا، اور آئرن کے 2-3 اور ٹیسٹ ہیں وہ بھی اب نارمل آئیں گے. یعنی ٹیسٹ یہ بتائیں گے کہ آپ کو خون کی کمی ہے، اور خون کی کمی کے پیچھے وجہ جو ہے وہ آئرن کی کمی ہے. یہاں تک تو کہانی سمپل ہے. ہم آپ کو آئرن دے دیں گے، گولیوں کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی ایڈوائز کر دیں گے کہ کھانے میں وہ چیزیں کھائیں جس میں آئرن زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ کئی دفعہ ہم اگر خون کی بہت زیادہ کمی ہو تو آئرن کی ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے. یہ تو ہے میڈیکل ڈومین میں جو چیزیں آتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ آئرن کی گولی اگر آپ کھائیں گے تو کافی لمبے عرصے کے لیے کھائیں گے، اور وہ یوزلی تھوڑا سا اسٹومک اپسیٹ کرتی ہے، تھوڑا سا اسٹول کو ڈارک کرتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور لیکن اس چیز کو اگر برداشت کر سکتے ہیں تو گولی کھاتے ہی جائیں. اگر آپ سے وہ نہیں برداشت ہوتے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ آپ کو اس کے بارے میں جو آئرن کے انجیکشنز ہیں وہ آپ کو لگوا دیں. 1 یا 2 آئرن کے انجیکشن لگا دیں، اور اس کے بعد پھر جو آئرن کی گولیاں ہیں وہ ذرا لو ڈوز میں آپ مستقل بیسس پہ لیتے جائیں. اور ساتھ میں کھانے میں خاص طور پہ جو اینیمل سورس سے کھانے آتے ہیں، جو میٹ ہے، میٹ میں بھی جو ریڈ میٹ ہے، اور ریڈ میٹ میں بھی جو کلیجی ہے، اور خاص طور پہ اس میں زیادہ آئرن ہوتا ہے، تو وہ آپ ذرا زیادہ مقدار میں لیں. پھلوں میں، سبزیوں میں بھی آئرن ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو آئرن ہے وہ صحیح طرح سے جذب نہیں ہوتا، اس لیے آپ میٹ کا استعمال ذرا زیادہ کریں. بہت سارے بچے خاص طور پہ آج کل میٹ کا استعمال نہیں کرتے. یہ تو اس کا ایک طرف کا علاج ہو گیا. لیکن دوسرا، آپ اپنے گائنیکولوجسٹ سے ضرور ملیں. ممکن ہے آپ کو کوئی ہارمونل امبیلنس ہو، جو کہ آپ کی جو پیریڈز آنے کی عمر ہے اس کے شروع میں بھی اکثر ہوتا ہے، اور جب پیریڈز ختم ہوتے ہیں تب بھی ہو جاتا ہے، بیچ میں بھی ہو سکتا ہے. اگر ہارمونل امبیلنس ہے تو وہ اس کا علاج کریں گے. یا ممکن ہے آپ کی یوٹرس کے اندر کی لائننگ تھک ہو گئی ہے تو وہ اس کا علاج کریں گی. یا ممکن ہے اس کے اندر کوئی فائبرائڈ یا پولپ ڈیولپ ہو گیا ہے تو وہ اس کا علاج کریں گے. ساری چیزیں آپ کے گائنیکولوجسٹ آپ کو ایڈوائز کریں گے. لیکن ایز اے فزیشین میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اس طرح کی سمٹمز ہیں، ویکنس ہے، لتھارجی ہے، ہمت نہیں ہے، آپ کو زیادہ زور والا کام نہیں ہوتا، رنگ پیلا ہے، اور آپ کے بال گر رہے ہیں، اسکن ڈرائی ہو گئی ہے، تو عین ممکن ہے کہ آپ کو خون کی کمی ہو اور آئرن کی کمی ہو. اس کے پیچھے پیریڈز کی زیادتی ہو تو اپنا خون کا علاج اپنے فزیشین سے کرائیں، اور پیریڈز کے زیادہ ہونے کا علاج اپنے گائنیکولوجسٹ سے کرائیں. آپ اس بیماری سے سائلنٹلی سفر نہ کریں، شرمائیں نہ. یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، تاکہ علاج کے بعد ہی آپ کا خون پورا ہوگا اور ایک آپ بھرپور زندگی گزار سکیں گے. اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے.